اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مخاطبین یہود و نصارہ ہیں، اور بالخصوص یہودی جن سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جو پورا دورانیہ ہے اس میں عہد لیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سمجھو گے، یاد رکھو گے اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے عہد لیتا ہے، اور ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان سے گفتگو نہیں کرتا، اور جب بھی کوئی انسان کسی کتاب پر ایمان لے کے آتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو وہ گویا عہد کر لیتا ہے اس کتاب کے اندر ہونے والے احکامات کو پورا کرنے کا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سر پر اٹھا کر ایک پختہ عہد لیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ البقرہ میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، یعنی کتاب کے اندر۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور لوگوں کو اس کا تذکرہ کرو گے، نصیحت کرو گے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ تم پرہیزگار بن سکتے ہو۔ پھر اس طرح ایک اور جگہ پہ، وہ بھی سورہ البقرہ میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ پوری ایک تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، احسان کرو گے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، لیکن تم میں سے بہت کم اس پر قائم رہے اور باقی سب پھر گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی یہ عہد کا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور اپنوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہی دیتے ہو۔ اور آج کی اس آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 187، اس میں بھی اسی عہد کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے مدینہ کے یہودی اور جو اطراف کے یہودی تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ذرا عہد کو یاد کرائیں جو انہوں نے تورات میں اللہ تعالیٰ سے لیا ہے۔ وہ عہد یہ ہے کہ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم اوتوا الکتاب لتبیننہ للناس، تم اسے ضرور بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے۔ للناس عوام کو ہی کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی عام لوگ ہیں تم ان کے سامنے، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، اس تورات کے پیغام کو، بیان کو، نصیحت کو ضرور بیان کرو گے۔ ولا تکتمونہ اور اسے نہ چھپاؤ گے۔ تورات کے بھی وہی احکامات ہیں جو قرآن کے ہیں، صرف نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ احکامات ایک جیسے ہیں، ادھر بھی نماز کا، زکوٰۃ کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، سچ بولنے کا، اللہ کے دین کی سربلندی کا حکم ہے، قرآن میں بھی وہی حکم ہے۔ پھر ایک یہ اضافی حکم تورات میں یہ کہ تمہاری زندگی میں
تمہارے پاس کوئی بھی پیغمبر، میرا آخری پیغمبر خاص طور پر جو یہ پیغام لے کے آئے، تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لے کے آنا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ وہ خاص حکم تھا جو یہودی چھپاتے تھے اور چھپاتے ہیں، کہ اگر وہ اس حکم کو، تورات کی اس بات کو مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیں تو ظاہر ہے وہ پکڑے جائیں گے کہ آپ کی تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں اور اس پر ایمان لے کے، اور آپ خود ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو وہ چھپاتے تھے۔ پھر فرمایا فَنَبَذُوهُ، انہوں نے اسے پھینک دیا، یعنی ان احکامات کو، ان بینات کو، ان جو واعظ و نصیحت کو، اس کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی پس پشت ڈال دیا، اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور لوگوں کو بات بتائی بھی تو پیسوں کے عوض بتائی، تھوڑا فائدہ حاصل کرنے کی عوض، کہ پیسے دے دو تو مسئلہ پوچھ لو، یا جو بھی پیغام تھا تورات کا وہ لوگوں کو وہی بتاتے تھے جس سے ان کو پیسہ ملتا تھا، یعنی گویا وہ تورات کو بیچتے تھے۔ فبئس ما یشترون، سو بدترین ہے وہ چیز جو خرید رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے حکم کے بدلے میں، اللہ کی آیات کے بدلے میں آپ ساری دنیا بھی خرید لیں تو یہ بدترین ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پورا سمجھنے اور اس کے اوپر پوری طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔